بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اس وقت اگر راضی کرنا ہے اللہ کو تو پھر اس وقت روٹین بناؤ اٹھنے کی۔ پھر اللہ کی مہربانی سے آپ صحت مند رہیں گے، جو جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اللہ آپ پر رحمتوں کی بارش کرتا جائے گا۔ اس وقت جو اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیتا ہے، گردن سے سریا نکال لیتا ہے، مسجدوں کو آباد کر لیتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ مسجد محلے کی اگر ویران رہیں تو وہ محلے داروں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ خواہ کالونیاں ہوں، کالونیوں والوں کی ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ باہر سے آ کر لوگ پھر آئیں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، تو نفلوں کی کثرت کرو۔ اگر اللہ کے پاس نزدیک اللہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قیامت والے دن اگر انہیں، تو پھر درود و سلام کی کثرت کرو۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد برخوردارو یا وارثوں کا اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے آپ لمبی زندگی، صحت مند زندگی پائیں گے۔ اس میں بڑی برکت ہے اللہ کے ناموں میں، اور درود و شریف، درود و سلام، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو میرے دوستو، میرے برخوردارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کامیاب کون ہوگا؟ جو یہ اللہ کے قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا۔ تو کیا دوستو ہم نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے؟ صحیح قرآن پر عمل کر رہے ہیں؟ اہل بیت کو احترام کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان حدیث، واضح حدیث ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ جس نے ان سے محبت کی وہ سمجھے کہ کشتی نوح میں بیٹھ گیا ہے، جس نے اس سے بغض رکھا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو آپ نے دوستو برخوردارو غرق ہونا ہے کہ یا کشتی نوح میں بیٹھنا ہے؟ موازنہ آپ کس سے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماگے ہوئے ہیں کہ جس نے صحابہ سے محبت کی وہ بھی کامیاب ہے، کہ وہ ستاروں کی مانند ہے، جو ان کے پیچھے چلا وہ بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نفرت کی یا بغض رکھا تو وہ ناکامی ہے۔ اس لیے دوستو برخوردارو، عام بندے سے ویسے نفرت کرتے رہنا وہ حسد و کینہ بغض کی بنا پر آدمی کرتا ہے۔ تو دوستو برخوردارو،
عقیدہ صحیح کر لو، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی۔ اگر ان کے قرابت داروں سے، ان کے عزیز و اقارب سے اگر آپ نفرت کریں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی لائیں گے، تو کیا پہچان ہوگی پھر قبر میں؟ سب سے پہلے جو کہتا ہوں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آئے گا قبر میں، کیا ذہن رکھتا تھا اور کیا کہا کرتا تھا ممبروں پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ یہ تو جب کہیں آدمی پھنسا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا بننا ہے۔ پھر کوئی اس وقت مدد کے لیے آئے نا، جیسے قیامت والے دن مدد کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے حقیقت کے پہلے دن میں، اس وقت سب کی آنکھیں کھلیں گی کہ کیسے ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا تھا، راستہ کون سا تھا اللہ کے پاس پہنچنے کا۔ سب قیامت والے دن نبی، ولی، والدین ہر ایک کانپے گا اور پسینوں پسین شرابور ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنی دیر کا لمبا سفر ہے۔ تو پھر کہاں جائے گا تو اللہ بات سنے گا۔ یہ اس چند روزہ زندگی میں بھی یہی بات ہے، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اب تم اپنی جانوں پر اگر ظلم کر لو تو جاؤ کا میرے حبیب کا واسطہ دو گے تو معاف کر دوں گا۔ تو جو اللہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ نے راستے بتلائے ہوئے ہیں۔ ہماری والدہ ہی اگر ناراض ہو جائے تو ساری رات اللہ اللہ پکارتے رہیں، 27ویں کی رات ہو، رمضان کا مہینہ ہو، آپ سے قرآن ہو، گھر والدہ کو ناراض کر کے تو قرآن ہی پڑھتا رہے ساری رات، کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ دوستو، والدہ کا یہ عالم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لینا یا اہل بیت کو حقیقت کا رنگ دینے سے پیچھے رہنا اور ان سے محبت کرنے سے پیچھے رہنا، کیا وہ پھر اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہوگا؟ اس لیے دوستو برخوردارو، ہر ایک سے محبت کرو، پھر آپ صحت مند بھی رہیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔